لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج میں اچھی حالت میں ہوں تو کل بھی اچھی حالت میں ہوں گا. یہ بڑی غلط فہمی ہے. اس کا اللہ نے قرآن میں ان آیتوں میں جواب دیا کہ کیا ہم نے تم سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ تم ہمیشہ اچھے ہی رہو گے؟ لوگ عیش و عشرت میں ہیں, صحت ہے, دولت ہے, عزت ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ ایسے ہی رہو گے؟ تو یہ بھی غلط فہمی ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے لوگ کیسے کیسے مسائل میں گھرے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان مسائل میں آ گیا, میں نہیں آ سکتا. اس لیے یاد رکھو, آفت زدہ لوگوں کو بھی جا کے دیکھنا چاہیے, مسائل زدہ لوگوں کو بھی جا کے دیکھنا چاہیے. اس سے عبرت ہوتی ہے, انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے, تو یہ خوف اس کو عمل کی طرف لے کر آتا ہے, کیونکہ انسانی فطرت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, کہ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق بہت زیادہ کشادہ کر دے اور یہ کائنات ٹینشن فری ہو جائے, کوئی غم ہی نہ ہو, اس میں ٹینشنیں کیا ہو جائیں, ختم, سب کے پاس پیسہ, سب کے پاس صحت, اور ہر کام ہٹو بچوں شروع ہو جائے, شادی ٹائم پہ ہو گئی, بیگم بالکل صحیح, میاں کو شوہر بالکل ایک نمبر, بالکل صحیح آدمی مل گیا, ساس ایک دم ایکوریٹ, بالکل کبھی بہو کو تنگ اس نے نہیں کیا. یہی ہوگا نا تم نے, سب کچھ اگر صحیح ہو جائے. رزق کی کشادگی تو ایک, یعنی اللہ نے اس کو تو ایک بطور علامت کے بیان کیا نا, کہ رزق کی کشادہ ہونے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائیں گے. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسانوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں, سب خوشحال زندگی شروع کر دیں, سب کے سر پہ بال ہوں, سب کی صحت اچھی ہو, اور کھانے کو سب کو صحت مند غذا ملتی ہو, اور وہی ابھی جو مسائل چلتے ہیں, بیوی بھی ٹھیک ہو, بیوی کے لیے میاں بھی ٹھیک, ساس بھی بہت اچھی ہو, وہ چاہتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت سے رہیں, سسر صاحب بھی بہت نیک, نندیں ایک نمبر کی ہوں, بہترین, وہ جب اپنی بھابھی سے ملتی ہوں اپنے بھائی کی تعریف کرتی ہوں کہ ہمارا بھائی بہت اچھا, اور جب بھائی سے ملتی ہوں کہ کس کی تعریف کرتی ہوں, بھابھی بہت اچھی, اس بھابھی کو چھیڑنا نہیں, اس کو تنگ نہیں کرنا, یہ چاند سی بھابھی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اگر یہ سارا سیٹنگ ہو جائے نا, ہے نہیں نا مسئلہ سارے یہی, تو سارے مسائل ہی یہی ہیں نا. کنواروں کی شادی ہو جائے, جاب اچھی ہو جائے, ٹھیک ہے نا, بل جتنی بجلی استعمال کر رہے ہیں اتنا بل آئے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایف آئی آر کٹوانی ہے, آپ گئے, چور کا نام بتاؤ, ایف آئی آر کٹ گئے 2 منٹ میں, اگلے دن چور عدالت میں, آپ نے کیس کیا, آپ کو آپ کے پیسے مل گئے, چور کو سزا ہوئی, سزا کے بعد وہ باعزت بری ہو گیا, لیکن سزا کے بعد. تو یہ اگر نظام ہو جائے, اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ ہو جائے, ہر چیز کیا ہو, ہٹو بچوں. وزیر اعظم نے انتخابات سے پہلے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں, پورے جو کہا تھا بالکل ایز اٹ از ہے بھائی. وزیر اعظم بننے کے بعد سب کام ہو رہے ہیں بھائی. اپوزیشن یہ کہے کہ چلو 5 سال اس کو تمیز سے حکومت کرنے دو, اس کا حق ہے, اگلے 5 سال ہم ٹرائی کر لیں گے. ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں. یہ تو کوئی بنتا نہیں ہے, بنتا ہے تو وہ اپنی ٹانگیں سنبھالنے میں اس کو زیادہ ٹائم لگتا ہے. ہمارے یہاں کوئی وزیر اعظم بنتا ہے نا, کوئی بھی, تو حکومت چلانے کے بجائے اس کو اپنی کرسی بچانے میں ٹائم. اب آپ کسی گورنمنٹ کے آفیسر کو کہیں بٹھاؤ کرسی پہ اور اسے بولو آپ کے ذمے یہ پروجیکٹ ہے, مکمل کرنا ہے, وہ بیچارہ صبح آفس پہ کرسی پہ آگے بیٹھا, تو ایک بندہ آ کے کرسی کھینچ رہے, تو وہ کرسی کو پہ ٹکنے میں زیادہ صلاحیتیں خرچ کرے گا قوم کی خدمت
نہیں کرے گا وہ. اور اگر پہلے سے ہی نہ کرنا چاہ رہا ہو تو اور بہانہ مل جائے گا اس کو. تو اس کائنات میں, اس زمین میں کچھ صحیح ہو رہا ہے, کچھ الٹا پلٹا, کچھ صحیح. کوئی آپ کسی سے کوئی بات سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ جائے, آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہو جائے, وہ بات سمجھ جائے. ایسا ہوتا ہے, سمجھاتے ہو اگلا سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا, آدمی کہتے ہیں اس کو دیکھو پاگل ہو گیا ہے. تو اگر اس دنیا میں سب کچھ صحیح بالکل ہر چیز ایکوریٹ ہونا شروع ہو جائے, عدالتوں میں انصاف, پولیس کو پتہ ہو کہ کس کو گرفتار کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, پولیس کو پتہ چل جائے کہ یہاں ڈکیتی ہونے والی ہے, ہم نے یہاں پہلے سے پہنچ جانا ہے, اور پولیس دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جگہ محفوظ ہے, یہاں پر ہم بیٹھ کے چائے پی سکتے ہیں, یہاں کچھ نہیں ہوگا. وہ الٹا رہا ہے, پولیس کی موبائل کھڑی ہے, بیٹا نکلو یہاں سے, اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یہاں. ڈاکٹر آپ کو وہ دوا لکھ کے دے, اگر ایک ہی میڈیسن ہے, کمپنیاں 2 مختلف ہیں, تو وہ آپ کی خیر خواہی میں آپ کو وہ کمپنی کی دوا ریکمینڈ کرے جو سستی ہے آپ کے لیے, حالانکہ رزلٹ اس کا وہی ہے جو مہنگی دوا کا ہے, لیکن وہ سستی اس لیے لکھ کے دے رہا ہے کہ بھائی آپ کے پیسہ بچے گا, آپ کا خرچہ بچے گا. جہاں ٹیکا لگانا ہے وہیں لگا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جب دوا لکھ کے دیتا ہے تو میڈیکل اسٹور والے کی سمجھ میں اس کی اسپیلنگ آ رہی ہو, کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. ڈاکٹر نے کیڑے مکوڑے بنائے, میں دوا لے کر آیا, وہ غلط دوا دے دی میڈیکل والے نے. ایک تو ہم نے کھا لی, اگلی دفعہ جب دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا یار یہ کچھ عجیب سی لگ رہی ہے, یہ کچھ کیا دے دیا کیا, تو اس نے کہا سوری غلط دوا دے دی میں نے. تو وہ ڈاکٹر کی اسپیلنگ کی کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے. ڈاکٹر نے لال بیگ بنایا تھا, وہ سمجھا کہ کیڑے مکوڑے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ کھٹمل سمجھا یا کچھ اور سمجھا. تو ہر چیز اگر تمیز سے ہو, نہ جعلی حکیم ہو, اور ڈاکٹر بھی بالکل فٹ فاٹ, حکمران بھی, فوج بھی اپنی ذمہ داریاں 100% پوری کر رہی ہو, اس میں بھی کرپشن بالکل بھی نہ ہو, ایک دم ہٹو بچو ہوگا, تو پتہ ہے کیا ہوگا, نظام عالم تباہ ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ہوگا یہ, لبغوا فی الارض, مجھے سب بھول جائیں گے, مجھے بھول جائیں گے, میرا انکار بھی ہوگا, میرے پیغمبروں کا انکار بھی ہوگا, میری کتابوں کا بھی انکار ہوگا. نماز روزہ ختم, حج ختم, اللہ سے دعائیں مانگنا ختم. لبغوا فی الارض, زمین میں سب اللہ کے باغی بن جائیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, اس لیے آپ چاہتے ہو کہ ٹینشنیں ختم ہو جائے. اللہ کہتے ہیں یہ تو نہیں ختم ہوگی, مجھے تو کوئی مانے گا ہی نہیں. پھر ٹینشن میں ہی تو اللہ یاد آتا ہے, پیٹ بھرموں کو اللہ تھوڑی یاد آتا ہے. تو لبغوا فی الارض, زمین میں سب کیا کریں گے, اللہ کی نافرمانی. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.